تک کافی حد تک سٹیبلائز کر لیا ہے، جس میں ہماری منسٹری کے علاوہ نیشنل لوکل سینٹر جو ہے ہمارا یہاں کنٹرول سینٹر، اس کے ساتھ این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم ایز، ہماری صوبائی حکومتیں، فوج کا جو ہماری آرمی کا مین سروے گروپ ہے، سپارکو ہے، میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے، اور جو ہمارے ہوسٹ ہیں جناب انجینئرنگ چیف صاحب، ان کا میرے خیال میں بہت ہی کرٹیکل کروشل کوآرڈینیٹنگ ایک رول رہا ہے، اور انہوں نے تقریباً روز ہی یہاں میٹنگز کی ہیں ماہرین کے ساتھ اور آپ سب ساتھیوں کے ساتھ. تو ہم ان کے نہایت ہی مشکور ہیں کہ جس کمٹمنٹ کے ساتھ، جس ڈیووشن کے ساتھ، جس ڈیوٹی کے ساتھ یہ ایک نیشنل، میں سمجھتا ہوں کہ جو وبا کچھ حد تک آ چکی ہے اور جس کا خدشہ ہے ہارن آف افریقہ سے آنے کا، عمان سے اور ایران سے چند دنوں یا چند ہفتوں کے اندر. تو یہ جو ایک کانسیپٹ تھا کہ ایک یہاں نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر بننا چاہیے، میرے خیال میں اس کی اب جسٹیفیکیشن نظر آ رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے تمام تر صوبوں کو، تمام تر اضلاع کو اور تمام ان ساتھیوں کو آن بورڈ لیا ہے، وہاں جو کوآرڈینیشن ہے اور جو کوآپریشن ہے وہ ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے بھی یہ جو اب ایف اے او والے کہہ رہے ہیں کہ افریقہ سے یہ لوکس کا اٹیک، عمان سے، ایران سے جو آنے والا ہے، اس کو انشاءاللہ یہ پوری طریقے سے اس کو روک تھام کے لیے پوری کوشش کریں گے. 3-4 چیزیں ان کی ریکوائرمنٹ کی ہیں، اور وہ جو نیا نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے لیے تو انہوں نے منصوبہ بندی کر دی ہے، اور اس کا جو اوور آل تخمینہ لگایا ہے فائنینشیل، وہ تقریباً 25-26 ارب روپے کا ہے. جی، اور یہ جو ہے اس میں تقریباً 14 ارب جو ہوگا وہ فیڈریشن کی فنڈنگ ہوگی، اور 12 ارب جو ہوگی وہ چاروں صوبوں کی فنڈنگ ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وہ، جیسے میں نے کہا کہ ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ، پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جو کاشتکار ہے اس کو جو ریلیف دی اور ملی تھی، وہ جو یونٹس تھے گراؤنڈز کے اوپر، جس میں فوج کے بھی لوگ تھے، ڈپٹی کمشنرز فوکل پوائنٹ تھے، اور عوام کے نمائندے بھی ان کے ساتھ تھے. اور ان لوگوں نے جا کر، خاص طور جب اس کا اٹیک ہمارے بلوچستان میں ہوا، سندھ میں ہوا، پنجاب میں ہوا، کے پی میں ہوا، تو ساری رات، خاص طور رمضان میں اور عید کے دن بھی یہ لوگ فیلڈ میں نظر آئے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو انٹرنیشنل سطح پر لوگ ہیں، جن پہ اس پہ زیادہ ہمارے سے شاید ایکسپیرینس ہو، اور اس کے ساتھ جو یہ انسٹیٹیوشن آف فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، جس میں ورلڈ بینک ہے، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ہمارے سیکرٹری صاحب ہماری منسٹری کے وہ ان کانٹیکٹ ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اس میں انیشل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے 200 ارب ڈالر کی اور 150 ارب ڈالر کی. تو ہم سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فاسٹ ٹریک پہ یہ فنڈز جو ہیں یہاں آ جائیں گے، کیونکہ ہمیں ضرورت اکوپمنٹ کی ہوگی. تمام تر ہمارے پاس تقریباً 20 ایئر کرافٹ ہوں گے، جس میں 5 ہیلی کاپٹرز ہوں گے، باقی ہم کچھ آن رینٹ ہوں گے ہمارے پاس، کچھ ہمارے اپنے ہوں گے، اور کچھ ہم خرید رہے ہیں ایئر کرافٹ، جو کہ ہم سوچتے ہیں کہ چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں ہماری جو یہ انوینٹری ہے انشاءاللہ وہ پورے ہو جائے گی. اس کے ساتھ مائکرون اسپریس ایک ہی اس میں مینوفیکچرر ہے، وہ بھی یونائٹڈ کنگڈم میں. فروری میں این ڈی ایم اے نے ان کے پاس یہ آرڈر پلیس کیا تھا، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ جب ایک مونو سپلائر ہوتا ہے اور ڈیمانڈ تمام تر کنٹریز کا ہوتا ہے، تو اس میں کچھ دیر آئی. 20 مائکرونز ان کی پہلی شپمنٹ پاکستان میں آ گئی ہے، اور پرسوں ایف اے او کے ساتھ ہماری ایک سیریمنی ہے جس میں وہ ہینڈ اوور کریں گے ہماری حکومت کو. اس کے ساتھ
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی بھی ہمیں جتنی بھی انٹرنیشنل لیول پر وہ لوگ جن کے پاس مہارت ہے، جن کے پاس کانسیپٹس ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم رہیں گے، اور منسٹری آف فارن افیئرز اس میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے بھی ہمارے ہیلی کاپٹرز جو پاکستان آرمی نے دیے ہمیں، اور جہاز، اور یہ مائکرون سپریز اور نارمل سپریز، اور وہ لوگ جو کمیٹڈ آن دا گراؤنڈ ہیں، بہت سے ہمارے افواج کے افسران، تقریباً 7 سے 8 ہزار ان کے جوان پوری طرح کمٹمنٹ کے ساتھ نیچے کام کر رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر نے بہت زبردست ایک نیشنل اویئرنیس کیمپین چلائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سینسٹائز ہو رہی ہمارے تمام شہری۔ ہر شہری جو ہے پاکستان میں، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 1992 کے بعد اتنا بڑا اٹیک پاکستان میں شاید نہیں دیکھا ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ چاہے وہ گروپس ہو، چاہے سوامز ہو، چاہے سواملیٹس ہوں، چاہے میگا سوامز ہوں، ان کا انشاءاللہ ہم پوری طرح جدوجہد سے اس کا ہم مقابلہ ضرور کریں گے۔ میں آپ صاحبان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال میں ہمیں مل جل کر اس کو ایک نیشنل کاز کی طرح ٹیک آن کرنا چاہیے۔ وی شوڈ فائٹ with all the resources at our command. شکریہ۔ ہاں جی certainly. جی ہاں، $200 million from one international bank and World Bank and Asian Development Bank. $200 million and $150 million. دیکھیں جی، یہ ایک پریڈکٹیبل بات ہے کہ تو وی آر ناٹ ان اے پوزیشن، ایف اے او والے جب وہ سوامز چلیں گے افریقہ سے، وی ہوپنگ دے آر ٹوٹلی مانیٹرنگ دم، کہ وہ ہمیں کوئی ٹائم لائن بتائیں گے، اور اس کے مطابق پھر ہم اس چیز کو اسیس ایویلیویٹ کریں گے اس وقت کہ یہ کتنے بڑے ہیں اور کس طریقے سے ہم نے، ہمارے پاس امید کرتے ہیں کہ ایئر کرافٹ بھی ہوں گے، اور پھر کیمیکلز کا میں نے ذکر نہیں کیا۔ چائنا نے ہمیں $4.9 million کے کیمیکلز دیے تھے، جس میں میلاتھون دیا which is mostly used on non-cropped desert areas. Lambda which is used as a chemical on cropped areas. یہ 3 لاکھ انہوں نے لیٹرز ایک دیے، 50,000 لیٹرز انہوں نے ہمیں لامڈا کے دیے، اور ہماری این ڈی ایم اے نے بھی شاید 1,75,000 کے آرڈرز کیے ہوئے ہیں۔ جی دیکھیں جی، جو آپ نے بات کی ہے کہ کین وی اسٹاپ دم اور ہنڈر دم اور obstruct دم اور روٹ، یہ ٹیکنیکل سوال ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ ایف اے او اور کوئی انٹرنیشنل ایجنسیز کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے، پر مجھے اس کا ایگزیکٹ پکچر نہیں پتہ، کیونکہ جنرل معظم صاحب شاید اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے۔ اس میں اس طرح ہے کہ یہ ایک ریجنل فنومنا ہے، اس میں پاکستان صرف انوالو نہیں ہے، ایز اے کنٹری اس میں پہلے ہمارے ریجن کے کنٹریز ہیں، جس میں ایران بھی ہے، انڈیا بھی ہے۔ آگے چلیں آپ تو پھر گلف والے کنٹریز آتے ہیں، عمان ہے، یو اے ای ہے، کویت ہے، اس سے آگے چلیے تو پھر ہارن آف افریقہ کے کنٹریز آتے ہیں۔ اس میں جو اچھی بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ منسٹری آف فارن افیئرز نے اس کے اوپر بہت اچھا کام کیا ہے، اور انہوں نے تمام ریجنل کنٹریز کو بھی اور افریقن کنٹریز کو بھی ڈپلومیٹکلی انگیج کیا ہوا ہے۔ پھر اس میں ایف اے او کے ساتھ کچھ ہمارے نیشنل ڈپارٹمنٹس ہیں، جس طرح میک ڈپارٹمنٹس ہے، اسپارکو ہے، آرمی سروے گروپ ہے، تو یہ سارے مل جل کے ایک مشترکہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں جو ایکسچینج آف انفارمیشن بہت ضروری ہے کہ کس ٹائم پہ لوکسٹ نے فلائی آف کیا افریقہ سے یا یو اے ای سے یا عمان سے یا کویت سے، تو ہمارا بڑا اچھا ایک انفارمیشن سسٹم ان کے ساتھ ڈیولپ ہو گیا ہے۔
फिर कुछ रीजनल फोरम्स हैं और कुछ इंटरनेशनल फोरम्स हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है। जो आपने पहले कहा था, थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा, कुछ महीनों की एफर्ट्स है ये, क्योंकि जो थ्रेट है ये एक किस्म का मूविंग किस्म का थ्रेट है। कभी अफ्रीका में है, वहाँ से उठ के गल्फ कंट्रीज में आएगा, गल्फ कंट्रीज से उठ के ईरान में आएगा, वहाँ से उठ के पाकिस्तान में आएगा, और वहाँ से आगे फिर इसने इंडिया में जाना है। लेकिन इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इस सारी चीज़ों ने वापस भी आना है इसी रूट के ऊपर। तो इसलिए जो एंटी लोकस्ट एफर्ट है ये कुछ महीने जारी रहेगी। जी जी, मेरा ख्याल में बहुत आपने एक बुनियादी सवाल किया है कि इसकी कैपेसिटी तो मिनिस्ट्री जब ये फूड एंड एग्रीकल्चर की होती थी कि इनके पास एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था। 20 जहाज़ थे उस वक्त, क्योंकि इसका एक स्पेशलाइज्ड जहाज़ होता है जो लो फ्लाइंग करता है। उसमें से 16 डिसफंक्शनल हो गए थे, 4 जहाज़ रह गए थे, जिसमें से एक जहाज़ बदकिस्मती सी वी लॉस्ट इन लो फ्लाइंग ओवर बहावलपुर, और हमारे पायलट और इंजीनियर उसमें शहीद हो गए थे फरवरी में इसी साल। 3 रह गए थे, उनमें से एक पायलट था जो फंक्शनल थे, 2 को रिक्रूट कर लिया गया जो वर्चुअली ट्रेन हो गए हैं, और इसीलिए जो हम जहाज़ ला रहे हैं उसमें हम 6 ख़रीद रहे हैं, बाकी ऑन रेंट आ रहे हैं फ़िलहाल। और ये हमें तकरीबन 100 एंटोमोलॉजिस्ट को रिक्रूट किया जा रहा है कि DPP को एज ए इंस्टीट्यूशन रिवाइव किया जाए, और उसके साथ ही 100 उनके साथ काम करेंगे लोग जो असिस्टेंट होंगे, और वो जैसे ही वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक हमारी इंटरनल जो कैपेसिटी है वो अपग्रेड हो जाएगी, और एक रिवाइवल हो जाएगा हमारा इसका हाउ टू डील विद द लोकस्ट। थैंक यू जी। जी, अब हम बाकायदगी से अपने जो आज का एजेंडा है उसका आगाज़ करते हैं। जी ठीक है, आप उठा दीजिए। रावलपिंडी में NLCC नेशनल लोकेस्ट कंट्रोल सेंटर से मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के वज़ीर सैयद फ़ख़र इमाम। उनका कहना था कि टिड्डी दल को तलफ़ करने के लिए मुख्तलिफ़ इलाकों में स्प्रे भी किया जा रहा है, सर्वे ऑपरेशन भी जारी है, और कोशिश यही है कि जल्द अज़ जल्द इससे निमट लिया जाए। टिड्डी दल के ख़ात्मे के लिए बैनुल अक़वामी इदारों से मुआवनत भी ली जा रही है। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के वज़ीर सैयद फ़ख़र इमाम मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे NLCC नेशनल लोकेस्ट कंट्रोल सेंटर से। उनका यही कहना था कि टिड्डी दल को तलफ़ करने के लिए ऑपरेशन जारी है। जनाज़िन, ये तो थी बराह रास्त खबर।